جاری رکھیں گے. اور جیسا کہ پہلے کہا تھا, ان کو کسی قسم کی آرگنائز پریزنس کی کسی ٹیررسٹ گروپ کو اجازت نہیں ہوگی, اور انشاءاللہ جیسے کہا ہے کہ ان کا شیڈو بھی پاکستان میں ٹالریٹ نہیں ہوگا. I can now take questions. جی, let me start with Sumaira there. سب سے پہلے میں افغانستان سے اسٹارٹ کرنا چاہتی ہوں. افغانستان کی طرف ابھی ریسنٹ جو ایک بہت سینسٹیولی عوام کی جذبات سے جڑا ہوا واقعہ جھنڈا جو جلایا گیا دوسری سائڈ سے لے جا کر, اس کے اوپر سول ملٹری لیڈرشپ کی کیا کنسنسس ہے, کس طریقے سے احتجاج کیا جائے گا؟ کوئی واضح مثبت جواب اس طرف سے بھی نہیں آ رہا, نہ کوئی ان کے ایمبیسڈر صاحب کے ساتھ بھی ہماری ملاقات ہوتی رہتی ہے. ان کی طرف سے بھی ایک بڑی عجیب سی اسٹیٹمنٹ آتی ہے کہ یہاں پر بھی اس طرح کے بہت سے واقعات ہوتے ہیں تو ہر چیز پر معافی مانگنے کی افغانستان کو ضرورت نہیں محسوس ہوتی. وہ ذرا کلیئر کیجیے گا کہ افغانستان کے ساتھ کن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پر ابھی ہم چل رہے ہیں اور ان کی طرف سے تعاون کی کیا پوزیشن ہے. سیکنڈ پارٹ آف مائی کوشچن از ریگارڈنگ خیبر پختونخوا اور ٹرائبل ایریا. ٹرائبل ایریا میں آپ نے کہا کہ سیٹل ہو رہا ہے سب کچھ, مگر ابھی ریسنٹ ایک میرا ایک نجی دورے پر تھی وہاں پر, اس میں صورتحال لوگوں کی طرف سے بہت کمپلینٹس ہیں, اسپیشلی ٹی ڈی پیز جو ہیں رہائشی سہولیات کے حوالے سے انہوں نے بہت کمپلینٹس کی ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اس میں مزید ان کے ساتھ تعاون کیا جائے. کیا کہیں گے؟ میں پہلے افغانستان کی بات کرتا ہوں. آئی تھنک یہ وی آر آل اویئر Afghanistan has already rendered an apology, and the Chaman Gate has been opened today. I just saw that on TV. Maybe you were on your way, but this has been handled diplomatically and at all levels. چونکہ اس میں فزیکلی ٹروپس ڈپلائڈ ہوتے ہیں اور بارڈر پہ کراسنگ انوالوڈ ہے, اس لیے آف کورس اس میں ایف سی جو کہ وہاں پہ ڈپلائڈ ہے وہ لوگ بھی اس میں انوالوڈ رہے ہیں. اٹ واز اے ویری سیڈ انسیڈنٹ اینڈ دا ریزنز بینگ گیون ور ناٹ آئی تھنک sufficient enough to be accepted. اسی لیے اس کے اندر اتنا دیر ہو گئی, اور یہ پاکستان نے یہ اسٹیٹ لیول کے اوپر ہم نے یہ جو بھی ان کے ساتھ نیگوسیشن کی ہیں, جس کے نتیجے میں یہ وہاں پر انہوں نے معافی کا اعلان کیا اور اس کے بعد سے یہ ایشو ریزالو ہوا. کمنگ ٹو ٹی ڈی پیز, میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ٹی ڈی پیز کا ایک بہت بڑا چیلنج تھا, اتنا بڑا نمبر تھا اور سپریڈ بھی بہت زیادہ تھا. تو اس سال ان کو واپس لے کر جانے کا پلان بنا, لیکن ساتھ ہی میں نے آپ کو بتایا کہ ریکنسٹرکشن کا ری ہیب کا کام بھی اتنا بڑا ہے کہ اس کا کام سٹارٹ کر دیا. I will request you to go there, and جتنی چیزیں میں نے آپ کو دکھائی ہیں یہ آپ کو we will take you around, we will show them, and then you ask people ان کا لانگ ٹرم کتنا امپیکٹ ہے. اگر اتنی زیادہ ڈیوسٹیشن ہوئی ہے اور اس علاقے میں دہشت گرد بس رہے تھے اتنے سال سے, ایکچولی ڈیکیڈز ہو گئے تھے, اور نارتھ وزیرستان تو بالکل انیکسیسیبل تھا ٹو دا پولیٹیکل گورنمنٹ دیر, جو پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن ہے, تو کوئی وہاں ڈیولپمنٹ کا کام نہیں ہوا. ابھی جب یہ کام ہونے جا رہے ہیں تو یہ اوور نائٹ نہیں ہو سکتے, بٹ میں نے جو آپ کو بتایا 705 کلومیٹر کا سڑکوں کا جال وہ بچ چکا ہے, کمپلیٹ ہو چکا ہے. آپ کو ساتھ ساتھ میں دکھاتا رہا ہوں, ان کے جتنے بھی کمیشننگ ہے وہ ہو چکی, ٹریفک جا رہی ہے. آئی وش کبھی آپ انگور اڈا اور میران شاہ جائیں اور دیکھیں کہ کتنی زیادہ ٹریفک دونوں سائڈوں پہ چل رہی ہے. اسی طرح جو باقی سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس ہیں ان میں ابھی ہم بڑی سپیڈ سے, فوج خود بھی اس میں انوالوڈ ہے کیونکہ ہماری بھی کمٹمنٹ ہے, تو یہ کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے. کچھ چیزیں ہیں جو کہ سٹافنگ وغیرہ سے ریلیٹڈ ہے, ایڈمنسٹریٹو چیزیں ہیں جس میں اور بہت سارے انسٹیٹیوشنز ہیں جو انوالوڈ ہیں. وہ چیزیں بھی ابھی ڈیلی رپورٹ ہو رہی ہیں اور ہم بھی پش کر رہے ہیں, جو لوکل جتنے بھی انفلوئنشلز ہیں وہ بھی پش کر رہے ہیں, پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن بھی پش کر رہی ہے, اور گورنمنٹ سے فنڈنگ کے شروع میں مسائل تھے وہ بھی ابھی کسی نہ کسی طرف چل رہے ہیں. تو تھنگز ول امپروو انشاءاللہ. تھوڑا سا وی کیپ ٹاکنگ ٹو دیم, وی آر ان کمیونیکیشن ود آور بردرز دیئر جو ٹی ڈی پیز ہیں, اینڈ دے آر ہیپی ود دا پروگرس. یس, لوکل کمپلینٹس, انڈیویجول کمپلینٹس ابھی تک ہو سکتی ہیں. جی میں آئی ول کم بیک.
جی راٹھور. جی ضرب جیسا کہ آپ نے بتایا اور ہمیں علم بھی ہے 15 جون 2014 نیشنل ایکشن پلان کا حصہ یہ سارے آپریشنز قومی سلامتی کے حوالے سے. تو جو پاکستان مرد آباد کے نعرہ لگانے والے ہیں اور جو 2013 سے فوج کو بھی برا بلا کہنے والے ہیں ان کے بارے میں کیا لایا عمل ہے؟ خاص طور پہ الطاف حسین کی بات ہے تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی بات یہ ہے کہ الطاف حسینی کے ساتھی آج یہ دعویٰ کر رہے ہیں اور پارلیمان میں قرارداد مذمت بھی لا رہے ہیں. کیا یہ کنسیو کیا جا سکتا ہے کہ مائنس الطاف حسین یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ ویسے تو میں نے آپ کو شروع میں پریمائز میں کہا کہ میرا فوکس ضرب عزب ہے اور اس سے ریلیٹڈ آپریشن ہے, لیکن میں آپ کو اتنا ضرور کہہ دوں گا کہ آپ ایک ایسے شخص کی بات کر رہے ہیں جو یہاں سے 5000 کلومیٹر ایک دوسرے ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ وہاں کا شہری ہے, اور وہ اگر پاکستان مرد آباد یا پاکستان کی مخالفت میں کوئی بات کرتے ہیں تو وہ کسی طرح سے کسی پاکستانی کو ایکسیپٹ نہیں ہو سکتی. آپ تو بات کر رہے ہیں نا کہ انہوں نے انسٹیٹیوشن کو کہا یا آرمی کو کچھ کہا یا کسی انڈیویجول کو کچھ کہا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کے خلاف اس نے بات کی. تو آپ نے دیکھا ابھی تک کوئی ایک بھی پاکستان میں ایسا شخص نہیں ہے جس نے اس چیز کو قبول کیا ہو یا جس نے اس کی مخالفت نہ کی ہو. اس لیے میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ اس کے خلاف آلریڈی آپ دیکھ رہے ہیں ایکشن ہو رہے, گراؤنڈ پہ بہت ساری چیزیں ہوئیں, لیکن انہوں نے جو وائلنس کو انسائٹ کیا وہ اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوا اس کے اوپر جو ایکشنز ہو رہے ہیں, جو پروگریس ہوئی, جو لوگ پکڑے گئے ہیں, انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, جو ایکشن ہونا ہے وہ ابھی آپ کے سامنے. سندھ گورنمنٹ بہت ساری چیزیں وہ بھی کر رہے ہیں, کچھ ایکشنز ہو چکے ہیں, کچھ آنے والے دنوں میں ہوں گے. لیکن کمنگ بیک ٹو دا کور آف یور کوشچن کہ کیا یہ ایکسیپٹ ہو سکتا ہے اینی تھنگ اگینسٹ پاکستان مرد آباد, یہ میں ابھی ایک اسپوکس مین آف آرمڈ فورسز یا ملٹری کی بات نہیں کر رہا. آئی ایم ٹاکنگ ایز اے پاکستانی, یہ کسی طریقے سے ایکسیپٹیبل نہیں. جی یار میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ روزانہ پارلیمنٹ میں جاتے ہیں, آپ تو پارلیمنٹ کو بھی کور کر رہے ہیں, تو بہت سارے سوال ایسے ہیں. میں نے آپ کو ضرب عزب اور اتنی بڑی آپ کو بات بتائی ہے. آئی تھنک وی کیپ آور فوکس آن دس بیکاز یہ ایشو ضرور ہے اور ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ ان سے کوئی غفلت میں ہے, لیکن میرا خیال ہے اس وقت میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ فوکس اس کے اوپر رکھتے ہیں. جی ایک منٹ ہے. جی راجہ سر میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جب سے آپریشن ضرب عزب شروع اور اس سے پہلے بھی جب دہشت گردوں کا آپریشن جاری ہے تو باہر کی فورسز خصوصاً امریکہ کی جانب سے کہا جاتا رہا کہ کوئی ڈفرینس جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے گڈ دہشت گرد اور بیڈ دہشت گرد. اور بھی کل بھی جو ہے وہ بھارت میں جان کیری نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے اس حوالے سے کہ تمام دہشت گردوں کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کرنی ہوگی. اس کے اوپر کیوں کر رہی ہے نا, کیونکہ اس سے پہلے جتنی بھی ریلیز آئی ہیں اس میں یہ بتایا گیا کہ جان کیری صاحب نے اور یو ایس ڈیلیگیشن نے وہاں کا وزٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ تمام دہشت گردوں کا آپریشن ہوا ہے. تو ابھی کیا کنفیوژن ہے جس کے اوپر روشنی ہے سر اس کا سپلیمنٹ جی آپ نے ابھی جو فگر دی ہے صرف آپریشن ضرب عزب کے 537 ہمارے جو جوان اور افسر شہید ہوئے, اس کے ساتھ ارب ڈالر کا نقصان ہوا. بہت سے ڈیلیگیشن یہاں پر آتے ہیں, اچھی بریفنگ بھی ہوتی ہے, جہاں بکیر بھی ہے, آپ ان کو شمالی وزیرستان لے کر گئے. ابھی آپ لوگ ساری چیزیں بتائیں, ہمیں بھی وہ ان کو وہاں پر جا کر پھر ڈو مور کا مطالبہ کر دیتے ہیں اپنی ریجن میں دوسرے ملکوں میں جا کر. تو حقانی نیٹ ورک کے خلاف کارروائی نہیں ہو رہی, اس کے خلاف نہیں ہو رہی. یہ ساری چیزیں آپ نے تو ہر چیز کلیئر کر کے بتا دی کہ یہ علاقے ہم نے کلیئر کر دیے. وہ پھر حقانی نیٹ ورک کہاں ہے, ان کے پاس تو بڑی بڑی ٹیکنالوجی ہے, پھر وہ ڈو مور کا مطالبہ ہم ہی سے کرتے ہیں اتنے بڑے نقصان کے بعد. جی میں قدر کرتا ہوں آپ کے جذبات کی کہ یہ جتنی ہم نے بڑی قربانی دی ہے, یہ جس طرح مجھے یہ دل میں محسوس ہوتی ہے, یہ سب پاکستانیوں کو محسوس ہوتی ہے, اور ہمیں افسوس ہوتا ہے جب کوئی اس طرح کی الزام تراشی کرتے ہیں. لیکن جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کیوں یہ کہا, یہ تو میری آپ سے گزارش ہوگی کہ وہی بتا سکتے ہیں انہوں نے کیا کیوں کہا. لیکن ہم اپنے دماغ میں, اپنے ذہن میں, اپنے دل میں ایبسولوٹلی کلیئر ہے. اور میں آپ کو اینڈ میں یہی بات کہنے والا تھا
کہ میں نے آپ کو ایک سیکوینس دیا کہ کس طریقے سے ہم نے آپریشن سٹارٹ کیے اور کہاں ہم اس کو لاجیکلی لے کر جا رہے ہیں. ہم نے فاٹا کو کلیئر کیا, ہم نے ان کا نیکسس توڑا فرام دا مین لینڈ, تمام جتنے ان کے سلیپر سیل تھے, فیسیلیٹیٹر, ابیٹر, فائنینسیئر, تمام جو بھی ان کے سمپتھائزر تھے وہ بھی ہم نے کلیئر کیا. ابھی ہم بارڈر کی طرف چل پڑے, بارڈر مینجمنٹ کر رہے ہیں. دنیا کو 2 چیلنجز ہمارے سمجھنے ہوں گے. 2600 کلومیٹر کا بارڈر ہے, پورس ہے, کھلا ہوا ہے, لوگ آتے جاتے ہیں, دونوں طرف ٹرائبز رہ رہے ہیں, اور اس چیلنج کو پہچانتے ہوئے ہم نے بارڈر مینجمنٹ کے اوپر کام شروع کیا. اور یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ تمام کراسنگ پوائنٹس بنیں گے, تمام پوسٹوں کا جال بنے گا, اور اس کے لیے کیپیسٹی بلڈنگ ہو رہی ہے, نئی ایف سی کے ونگز ریز ہو رہے ہیں تاکہ ان کو مین کر سکیں. اور ہم خود اس چیز سے آف کورس تنگ ہوتے ہیں جب کوئی بھی وہاں سے کراس کر کے ہمارے ملک میں آتا ہے یا یہاں سے ادھر جاتا ہے. سو دس از چیلنج نمبر 1. چیلنج نمبر 2 یہ ہے کہ اگر یہاں پر 3 ملین کے قریب افغان ریفیوجیز ہیں, اور ان میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں, زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جو امن سے رہ رہے ہیں یہاں, انہی میں آ کر اگر کوئی چھپتے ہیں لوگ, وہ ایک اور بہت بڑا چیلنج ہے. اور میرا خیال ہے آنے والے دنوں میں جب یہ ان کا ایک باعزت قسم کا ریٹرن واپس ہو جائے گا افغانستان میں, تو یہ ایک چیلنج بھی بہت حد تک کم ہو جائے گا. اور ان کے ریٹرن کے لیے میرا خیال ہے مے بی somebody has a question, I can take another follow up question. اوکے جی, I'll come back. جی ان کی واپسی کے حوالے سے جیسے مولانا فضل الرحمان ہو گئے, محمود حفیظ زئی ہو گئے, وہ تو کہتے ہیں ان کو واپس نہیں جانا چاہیے. کچھ سیاستدانوں کو بھی تھوڑا سا بریف کریں کہ نہیں واپس جانا چاہیے. ان کو بریف کرنا چاہیے. میرا خیال ہے کہ پارلیمنٹری کمیٹیز میں یہ بریفنگز ہوتی رہتی ہیں, اور اگر کسی قسم کی چیز کی کوئی بریفنگ کی ضرورت ہو تو وہ بریفنگ کا ادھر بندوبست بھی ہو جاتا ہے یا ہو سکتا ہے. میرا خیال ہے ریفیوجیز کا ایک ایسا مسئلہ ہے جو منسٹر آف سیفران ادھر ہی پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں, وہ انہی کے ساتھ ہی ہیں. پورا ایک ڈپارٹمنٹ ہے, ایک منسٹری ہے پوری جو اس چیز کو ڈیل کر رہی ہے, تو انفارمیشن کی تو کوئی کمی نہیں ہے. باقی کیا لوگ کتنے افغانز ہیں, کتنے پاکستانی ہیں, ان کا کیا سٹیٹس ہے, میرا خیال ہے یہ بھی ہر کسی کے اوپر بہت کلیئر ہے. تو میں یہ ریفیوجیز چونکہ ہمارا مینڈیٹ نہیں ہے, میں نے صرف ایک سیکیورٹی کنسرن آپ کے سامنے ہائی لائٹ کیا ہے. میں اس ایشو کے اندر زیادہ نہیں جانا چاہتا. میرا خیال ہے لوگ ہیں جن کا یہ کام. اوکے جی, میں اوکے جی, آتے جی. آپ نے بارڈر مینجمنٹ کے حوالے سے بات کی, تو یہ بارڈر مینجمنٹ ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے, اس کے اوپر ایک اکنامک کاسٹ ہے اس کی. جی میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو اکنامک کاسٹ ہے اس کو بھی آپ نے کیپ ان ویو کیا ہے کہ اس کو کیسے مینج کیا جائے گا, کہ اس کا برڈن کون برداشت کرے گا, اور اگر جب یہ بارڈر سیکیور ہو جاتا ہے تو اس کے فروٹس کیا ہیں کہ وہ جو ہمارا لاس اور بینیفٹ ہے وہ آپس میں بیلنس ہو جائے, جس کے اوپر پالیسی ہے. جی جی کہ یہ آپ نے بتایا کہ 18 کراسنگ پوائنٹس ہیں, ان کے گیٹ بنیں گے, عملہ تعینات ہوگا, اور یہ جو ونگز نئے ڈیولپ ہو رہے ہیں, یہ کتنے عرصے کا سر کوئی ٹائم فریم ہے اس کے لیے, کب تک؟ جی, یہ اس سال کا جو آبجیکٹو تھا وہ 29 ونگز ریز ہونے تھے, وہ ہو گئے ہیں. بٹ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کاسٹ بینیفٹ انالیسز ہے یا کون بیئر کرے گا, ظاہر ہے جو اسٹیٹ کی فورس ہوگی اسٹیٹ کے بارڈر کے اوپر لگے گی, پاکستان کے بارڈر کے اوپر, وہ پاکستانی کرے گا. لیکن یہ فیصلے ایسے ہی ہوتے ہیں, بڑی ڈیلیبریشن کے بعد ہوتے ہیں. کاسٹ بینیفٹ بھی ہوتا ہے, بٹ کاسٹ بینیفٹ میں صرف مٹیریل کاسٹ نہیں ہوتی, آپ نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے ملک کے بارڈرز کو کیسے سیکیور کرنا ہے. وہ ساری ڈیلیبریشنز ہونے کے بعد ملٹری لیڈرشپ اور پولیٹیکل لیڈرشپ نے یہ جو بھی آخری میٹنگ ہوئی تھی اس میں فیصلہ ہوا, اور پھر یہ آگے اس پر کام شروع ہوا. اوکے, لیٹ می ٹیک ون آف آر فارن فرینڈز. یس کے Okay.
Okay. And you're from? AFP, okay. Talking about, Secretary Kerry's statement, I think there has been a statement from the Foreign Office today. Our advisor on Foreign Affairs, Sartaj Aziz Sahab, has already spoken about it. So therefore, I don't want to go into any statement or counter statement, but the core of your question about Haqqanis is, I gave a very elaborate answer. I said there is no concept of good or bad Taliban, because we've said before we started the operation, you saw the guidelines. We said we will carry out an indiscriminate operation against terrorists of all hues and colors. And you must have heard recently on this Eid day, there was another statement by the army chief who was visiting North Waziristan, who said that we will not allow our soil to be used against anyone for terrorism. Now this includes everyone. I explained two challenges, and all those dignitaries who come from our friendly countries to Pakistan, they come here, they listen to us, they see everything for themselves, and they see that Pakistan, if you hear, if I can, just for a little bit, refer back to the statement that you mentioned, there was a good part as well, because Pakistan has been doing a lot, we've suffered the most, and we've already taken a strategic direction of moving towards the border. We're sealing the border. Why are we doing that? Why are we asking the world to support us so that we can ensure that the border is sealed and nobody can cross over from here? Coming to the specific number of how many have been killed, if you remember, I think you were not then in Pakistan. I have been mentioning at that time that terrorists of all terrorist organizations, including Haqqanis, including Afghan Taliban, have been killed, and some apprehended, and their disposal, of course, has been worked out with Afghan authorities or with Resolute Support Mission. So if you say that, actions have not been taken or not being taken is wrong. So action is being taken. We very recently, we had a number of tours of the bordering region, and the army chief went and inspected the new posts which were being constructed, and there was zero rate of crossovers. All these used to be illegal crossings on the open border, but now everyone is passing through proper checkpoints and is presenting valid documents. So I can tell you, despite these challenges, the determination is very clear. However, as we are progressing in our efforts towards border management and sealing the passes, we are very clear in our mind, we are not doing it for anyone. We are doing it for ourselves, because we consider that we have to remain zero tolerant against terrorism of any kind on the soil of Pakistan or from the soil of Pakistan. Ji, I'll come back. Ji. Sir, Raza Khan from PTU World, sir. All Pakistanis are proud of our armed forces and their sacrifices, and you've just given us the numbers. But so sadly, the number from the other side, the reported number in your slide is just 3,500. If we look at the Sri Lanka's example, they simply crushed LTTE to rid the country of terrorism. When are we going to still launch a cross-the-border operation against the likes of Hezbollah and others? Because till the time we finish them off, we will keep on having APSs and other incidents in Pakistan, and we are a nuclear powered country, with cruise missiles and SSD commandos. When are we going to follow the Israeli example of finishing our enemies across the border? Because in 72, 11 Israelis were killed, and they were searched all over Europe and eliminated. When are we going to eliminate the sanctuaries of terrorists who are just a few hundred kilometers away in Afghanistan? So, हमने जो बॉर्डर एरियाज को क्लियर कर रहे हैं, इसका फायदा ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि अफगानिस्तान को भी हो रहा है, बिकॉज बॉर्डर का इस्तेमाल है। सर मुझे ये बताइए कि लेवल ऑफ कॉपरेशन क्या है अभी अफगान गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि अभी ट्राइलेटरल समिट शुरू होने वाले हैं अपकमिंग वीक, लेकिन उसमें पाकिस्तान की पार्टिसिपेशन नहीं है, दैट इज अफगानिस्तान, इंडिया एंड अमेरिका। तो अफगान गवर्नमेंट कितना कॉपरेट कर रही है इस वजह पाकिस्तान के साथ, क्योंकि अफगानिस्तान में भी पीस प्रोसेस जो है वो तभी जारी रह सकता है जब पाकिस्तान भी इन्वॉल्व होगा इस किस्म के टॉक। जी, ये देखें, ये एक फोरम है, इतने और भी फोरम्स हैं जो बड़े इम्पोर्टेंट हैं, बड़े सिग्निफिकेंट हैं,
سو پاکستان افغانستان کا نیبر ہے, پاکستان از اے ریالٹی, اور امن کا خواہاں ہے, امن میں حصہ دار ہے, اور اتنی ایفرٹس بھی کر رہا ہے. سو اس لیے میرا خیال ہے اگر میں اسٹریٹ اوے فوکس کروں آپ کے سوال کے اوپر کہ وہ کتنا کوآپریٹ کر رہے ہیں, میرا خیال ہے اس میں جتنا بھی کوآپریٹ کیا جائے وہ کم ہے. اس وقت ظاہر ہے اگر وہ بہت اچھا کوآپریشن ہو تو رزلٹس اور بھی بہتر ہوں, تو ہم امید رکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ہمارا کوآپریشن اور بہتر ہوگا. دونوں سائیڈوں پہ اس چیز کی ایک ول ہے, اور اس کے بغیر امن نہیں ہو سکتا. ہم تو یہ کہہ چکے ہیں کہ دہشت گردی ایک عالمی فتنہ ہے, ایک گلوبل تھریٹ ہے, تو اس کے اگینسٹ ایک گلوبل رسپانس چاہیے اور ایک کوآرڈینیٹڈ رسپانس چاہیے, اور اسی کی طرف موو کر رہے ہیں. لیکن یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ یہ جو بارڈرنگ ریجن ہے ان میں وہاں پر فورسز کی کمی ضرور ہے افغانستان کی طرف سے, جس کی وجہ سے وہاں پر ابھی تک کیمپس ہیں. آئی ایم شیور اینڈ آئی ہوپ کہ آنے والے دنوں میں وہ اور بھی کنسنٹریشن ان کی اپنی بڑھے گی تاکہ زیادہ افیکٹولی وہ اپنے علاقوں کو کنٹرول کر سکیں. جی اباؤٹ well I will take that should I take that as your suggestion, because we are talking of two countries, and I think I will carry that as a suggestion, and then we'll talk about it some other time. Let me go there because بڑی دیر سے. حضرت نے مینشن بھی کیا جو روس کا ایک دو روز پہلے خبریں آئیں کہ امریکہ افغانستان اور انڈیا کے درمیان پیس کو بلڈ کرنے اور یوز کرنے کا جو ایگریمنٹ ہوا ہے, پاکستان کی جانب سے اس پر کوئی ہمیں زیادہ نہ ایفرٹ نظر آئی نہ ہی کوئی زیادہ کنسرن دکھائی دی, حالانکہ یہ کور کنسرن ہے پاکستان کا. ایک تو آپ کا اس پر کامنٹ چاہیے. دوسرا, آل انڈیا ریڈیو نے کیپنگ دی بلوچستان سچویشن ان مائنڈ, انہوں نے بلوچی سروس اگین شروع کی ہے گورنمنٹ کی جانب سے بھی اور آئی ایس پی آر کی جانب سے بھی. اب تک اس پر بھی نہ کوئی ریئیکشن یا کنسرن دکھائی نہیں دیا. آئی نیڈ یور کامنٹ آن جی جی آپ کا یہ جو بلوچستان ریڈیو سے پہلے کیا تھا؟ ریڈیو اور پھر جو انڈیا امریکہ اور افغانستان کے درمیان ایگریمنٹ ہوا ہے ٹو یوز دیئر فیسلٹیز. اچھا, یہ میرا خیال ہے یہ جو انڈیا امریکہ اور افغانستان کا ایگریمنٹ ہے, آج ہی صبح فارن آفس کے اسپوکس پرسن کی بریفنگ ہوئی ہے. میرا خیال ہے یہ سوال آپ ادھر پوچھ سکتے تھے یا پوچھ لیں. لیکن یہ ضرور ہے کہ دیکھیں تمام انڈیپینڈنٹ کنٹریز اپنے حساب سے اپنی تمام چیزیں پلان کرتے ہیں, اپنے نیشنل انٹرسٹ میں کرتے ہیں. ہمیں ایز اے نیشن we should be worried about anything which is detrimental to our national security. تو I am sure ادھر تھنک ٹینکس ہیں, ہمارا فارن آفس ہے, ہماری لیڈرشپ ہے, وہ تمام اینگل سے ان تمام چیزوں کا جائزہ لیں گے, اور یہ ایشوز وہ ہیں جو ریگولر میٹنگز میں ریز ہوتے رہتے ہیں. So therefore I will not comment on this because we are focused on the military operation today. جو دوسرا آپ کا کوشچن ہے اباؤٹ بلوچی ریڈیو ان بلوچستان, آپ دیکھیں ابھی پچھلے دنوں انڈین پرائم منسٹر نے کوئی اسٹیٹمنٹ دی تھی اور آپ نے اس کا ریئیکشن بلوچستان میں دیکھ لیا تھا. میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں, ہیونگ بین سو کلوزلی آن دا واچ اور اینڈ لکنگ ایٹ بلوچستان. بلوچستان کے دو پرسپیکٹو ہیں. وہ ہے جو گراؤنڈ ریالٹی ہے, putting aside all the lack of development and other things, because ابھی الحمدللہ ادھر political stability بھی بلوچستان میں بہت زیادہ امپروو ہوئی ہے, اور ملٹری نے ایز این انسٹیٹیوشن بہت سپورٹ کیا ہے بلوچستان کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی اور ایڈمنسٹریشن اور سیکیورٹی اینڈ ایوری تھنگ. لیکن اگر آپ دیکھیں تو اگر ایک پرسپیکٹو دیکھیں, وہ ہے جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے یا باہر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں, وہی لوگ ہیں جو ادھر ریجیکٹ ہو چکے ہیں. باہر بیٹھے وہ اگر بات چیت کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے وہ بات جیسے لوگ سن رہے ہیں یا ریئیکٹ کر رہے ہیں, آپ کو وہ بھی دیکھ لینا چاہیے. ایک وہ پرسپیکٹو ہے جو گراؤنڈ ریالٹی ہے,
اس کو اگر آپ دیکھیں تو چیزیں امپروو ہو رہی ہیں, ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہو رہے ہیں, سی پیک کے پروجیکٹس ہو رہے ہیں. تو پازیٹیو چیزیں بھی دیکھیں تو بلوچستان کے ان لوگوں سے بھی آپ کو بات چیت کرنی چاہیے, اور ہم آپ کو کسی دن لے جائیں گے, آپ جائیں اور بلوچستان میں لوگوں سے ملیں. اوکے, فاخر جی. کلبوشن کا یہ ہے کہ کلبوشن کے اپریہنشن کے رزلٹ میں ایک نیٹ ورک پکڑا گیا ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو اپریہنڈ ہوئے ہیں, جن کو وہ ابھی تو انیشل سٹیج کے اوپر تھا. کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان کے ساتھ قریبی کام کر رہے تھے, تو نیٹ ورک پکڑا گیا اور نیوٹرلائز ہوا ہے. بٹ ایک چیز پروو ضرور ہو گئی کہ انٹرفیرنس ہے, تھی, اور کوشش بھی ہے, اور آئے دن ابھی تو کھلے عام وہ کہہ رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کے ایز اے نیشن we will reject it and we will foil it. Okay, yes, going back to our friend, yeah. Sir, it's Sharma Hani from BBC. Just a couple of questions, if you allow me, because most of it was in Urdu, so I just needed a few notes in English, if you don't mind. But can we then talk separately so that I... Your questions relate to Zardia as well. Okay. So, from what we've seen here, there's been a major, dilapidation to the actual infrastructure of the militants and their ability to operate from these Right. From these locations. However, we still have major attacks that obviously all of us are aware of. The latest of which was in Quetta. We had the one in March in Lahore, where dozens of people died in that prompted a military operation in Punjab, and of course the APS. And the question here is, and the concern among many people, is that even though Zardia has had a major impact on the infrastructure of the militants, they're still able to operate and target these soft targets that are quite vulnerable, and is enough being done on that front? The other thing, if you don't mind, is I'd like just to get a few comments about the presence of the so-called Islamic State or Daesh in Pakistan, because from the slide that we've seen, there does seem to be some sort of activity that's been happening here. How effective is that, or how efficient is that, especially that we've seen IS claim some responsibility? Okay. Let me take Daesh first. I'm sorry that I had to speak in Urdu because this briefing is meant for our own people, and I would have, gone for Urdu, so I went for Urdu. For your sake, let me tell you that Daesh tried to make an ingress in Pakistan, and that's what I've shown you. And most of the operatives that I've shown you, the core group that I said has been apprehended, had switched their allegiance from other groups to Daesh. So they were habitual terrorists or criminals otherwise. All those in that network that they were trying to establish have been apprehended. So they tried to make an ingress and they failed. They've been apprehended so far. Are you worried about Daesh in Afghanistan? Okay, yeah. Let me come there. The number that I've given you, other than the core, is those that these guys were trying to recruit, and those that they were paying off to get something done. So all of them have been apprehended. So therefore, even if Daesh was trying to make an ingress, that has been foiled, and presently the network has been busted. So therefore, if you see the countries in the region, they have been able to make ingress and form some kind of organizations. So here that has not happened. Are we worried about presence of Daesh in Afghanistan? Yes, we are worried. Because this is why we're going for border management. We don't want anyone crossing over into Pakistan, or as I said, we don't want anyone to cross over from Pakistan into Afghanistan. So we are very clear about that. Your question about their ability to attack still, I would say, just see from where we started. We were in hours. There used to be multiple attacks in a day across the country. And then we came into days. And we came into months. Now we are into several months. I am not boasting about that. I said our objective is zero tolerance for any terrorist incidents. We want to get there. But please put yourself in the shoes of a French
who just saw a terrorist incident. So there are a number of incidents that happened in that region as well. There was one in Brussels, there was one in Germany, rather I think more than one in Germany, one in Paris, and then you had a number of them in US as well. So all countries are facing this challenge of terrorism. So are we. So we are already on our way to rolling back the infrastructure, and we've got thus far, and we are going further. Our objective being zero tolerance for terrorism. So we would love to go for demolishing everything. That's why we are making so much of effort. And I would, for my Pakistani brothers, I would say that we need to give credit to our law enforcement agencies and intelligence agencies who are working on a surge rate and making all this happen. Yeah. Do you have a follow-up? Yeah, sorry, just a follow-up, sir. This is something that has to do with what you said about going after all militant groups, regardless of all hues and colors, Yeah, regardless yeah. of where they are, Pakistani Taliban, Haqqanis, Afghan Taliban. My question really here is that a few months ago there was a quadrilateral meeting between Pakistan, Afghanistan, China, and the United States, and the direction where that was going was that Pakistan was going to be the broker and the host between the Afghan Taliban and the Afghan government to reach some sort of agreement. By doing so, by going after all the militants, where does that leave the talks? Well, I think I wish that all 4 countries have their spokesperson, and then we can answer this question better. Because the purpose of this quadrilateral arrangement was that all the 4 countries involved will play their role in making the talks successful. And that's where everyone was working. By going against everyone, we just want to give a message that we are zero tolerant of terrorism, and we don't want anyone to use our soil and exploit our soil. So we are very clear on that. As far as talks are concerned that you're referring to, I think everyone is playing some role, and we leave it at that. Ayaz Gul Sahab. सर जिन्हें आप जानते हैं अगर उनके आपको प्रश्न लेने हैं तो Yeah, Ayaz Gul Sahab. IDP countries that are living in Afghanistan, what steps are being taken to bring them back, and are you receiving cooperation from Afghanistan in terms of helping those people? Well, there has been some registration process from the political agent in North Waziristan, because all of them are from North Waziristan. And there are timelines which have been given for registration, and the procedure has been worked out the way they have to come back, and now it's, I think, only implementation of that plan. So I think once they want to come back, because their own consent is very important, and we are getting messages they want to come back. So they see the area being rehabbed and being reconstructed, so they want to come back and participate. So we are only waiting. All of this will happen soon. So I think I don't have really a report of lack of cooperation there. Now I can come back to you. Ji. Thank you very much, sir. This is Suhail from Express News. Sir, I want to know whether the reservations which were expressed by... आप उर्दू टीवी के लिए सवाल पूछ रहे हैं? जी, आप- तो वो तो मैं जाहिर है वो बीबीसी के लिए सवाल पूछ रही थी. मेरा आपसे सवाल ये है कि कोर्ट कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद रिजर्वेशंस का इजहार किया गया था कि गवर्नमेंट इस्लाहात नहीं कर रही फाटा के हवाले से. एक तो ये बताएगा क्या अभी वो कायम है आपकी रिजर्वेशन या एड्रेस हुई है, और दूसरा ये कि अब सोशल मीडिया के ऊपर और वैसे गैदरिंग्स के अंदर ये बात होना शुरू हो गई है कि आर्मी चीफ हैज रिविजिटेड हिज थॉट रिगार्डिंग द एक्सटेंशन दैट इट वुडंट टेक. तो क्या वाकई वो एक्सटेंशन लेने के लिए दोबारा सोच रहे हैं? थैंक यू. पहला पार्ट था आपका रिजर्वेशन अबाउट फाटा रिफॉर्म्स. मेरा ख्याल है फिर आपने बीच में शायद फॉलो नहीं किया, बिकॉज उसके बाद कुछ मीटिंग्स हुई बिटवीन मिलिट्री एंड सिविल लीडरशिप, और फाटा रिफॉर्म्स के हवाले से भी बातचीत हुई. सो फाटा रिफॉर्म्स आगे चल रहे हैं. एक कमेटी है, उसने अपनी रिपोर्ट पेश की है, अभी उसके ऊपर मज़ीद काम हो रहा है. फाटा रिफॉर्म्स जितनी वहाँ की आवाम की पार्टिसिपेशन के साथ और जितनी जल्दी हो
اتنا بہتر ہے, بیکاز وی ایز ملٹری آر کنسرنڈ اباؤٹ کنسالیڈیشن آف گینز. فاٹا ریفارمز از اے پروسیس جس کے ساتھ گینز کنسالیڈیٹ ہوں گے, اور یہ وہی ریفارمز ہونے چاہیے یا ہو رہے ہیں جو وہاں کے عوام چاہتے ہیں. تو اس لیے اگر اس سے اس علاقے کی بہتری ہوتی ہے یا استقامت آتی ہے تو وہ آنی چاہیے. جو آپ کا دوسرا سوال ہے, میں نے آپ کو شروع میں ایڈوائز کیا تھا, ویل کیپ آر فوکس ٹو آپریشنز اینڈ آل دا ایکٹیویٹیز ریلیٹڈ ٹو آپریشنز. اس پہ میرا خیال ہے کافی بات ہو چکی ہے, بٹ آئی ول ریکویسٹ یو ٹو اوائڈ اسپیکولیشنز, کیونکہ ہم بڑی کلیئرلی ایک پوزیشن آلریڈی دے چکے ہیں. اگر کوئی بھی اس میں تبدیلی ہوگی تو بتائیں, بٹ آئی ول ریکویسٹ یو ٹو کیپ فوکس ہیئر اینڈ اوائڈ اسپیکولیشن. جی جی فاخر سر, آپ نے جو سیکوینس آپریشن کا بتایا اس کے اندر جو دہشت گردی کے واقعات تھے اور وہ ریڈیوس ہوتے ہوئے ایک لیول پر پہنچ گئے, لیکن تسلسل کے ساتھ جو ملٹری لیڈرشپ ہے اس کی طرف سے یہ بارہا کہا جا رہا ہے کہ جو اچیومنٹس اور کامیابیاں حاصل کی ہیں ان کو ریورس نہیں ہونے دیا جائے گا. تو کیا آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ بتا سکتے ہیں کہ ریورس نہیں ہونے کے لیے ابھی مزید جو ہے وہ کیا ہونا ضروری ہے, کس لیول پہ ہونا ضروری ہے, وہ 3-4 اگر آپ بتا دیں کہ اس کو کیسے سسٹین اور مینٹین کیا جائے. فاخر صاحب دیکھیں, جب یہ آپریشن ضرب عضب سٹارٹ ہوا تھا اس کے بعد بڑا ایک کمپریہنسو پروسیس ہوا تھا. پوری قوم نے کنسنسس کے ساتھ اور لیڈرشپ نے کنسنسس کے ساتھ ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا. جب ہم یہ کہتے ہیں کنسالیڈیشن ہونی چاہیے, ریورسل نہیں ہونی چاہیے, میرا خیال ہے نیشنل ایکشن پلان سے بہتر پلان نہیں ہے اسی میں, بیکاز ہم نے ٹیررزم کو فائٹ کرنا تھا, ایلیمینیٹ کرنا تھا, اور اس کے بعد ایکسٹریمزم کی طرف جانا تھا. میرا خیال ہے اگر آپ نیشنل ایکشن پلان میں دیکھیں, پچھلے دنوں میں کچھ چیزیں ہیں جو آپ تک بھی آئی ہوں گی, ہوئی بھی ہیں, میٹنگز بھی اس کے اوپر ہوئی ہیں, اور بھی میٹنگز ہو رہی ہیں. بٹ جب ہم کہتے ہیں کنسالیڈیشن کرنی ہے, ریورسل نہیں ہونا چاہیے, اس میں ہمارے پاس حل ایک نظر آ رہا ہے. تو جتنی جلدی اور جتنا افیکٹولی نیب کی امپلیمنٹیشن ہوگی یہ پوری قوم کے لیے بہتر ہوگی. جی میں آؤں گا. شائمہ, آئی تھنک وی ہیڈ سفیشینٹ چانس. یا جی پلیز. سر دس از میرا نام مظہر اقبال ہے. سر وہ اپنے جیل سے کاؤنٹی میں بات کرتا ہوں. نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے سر, تو کور کمانڈرس کی میٹنگ جو ہے اس کے بعد جو پریس جاری ہوا اسی کو ریفر کروں گا سر. انفارچونیٹلی ہماری حکومت کام اس وقت شروع کرتی ہے جب سے کچھ ہوتا ہے, تو کیا نیشنل ایکشن پلان کے اوپر جو پیج پر سلو تھی پچھلی 4-5 میٹنگس کے بعد, آپ سیٹسفائیڈ ہیں پیج سے؟ نمبر 1. اور سر یہ جب کراچی میں آپ نے بتایا کہ 30 ہمارے لوگ جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں, تو اس کے باوجود جب ایکسٹینشن دینے کا وقت آتا ہے تو جس طرح لیفٹ اور لال سے کام دیا جا رہا ہوتا ہے سر, تو اس پہ فیلنگس ہرٹ نہیں ہوتی؟ اور سر ون لاسٹ تھنگ, لاہور میں بھی یا پنجاب میں بھی کوئی رینجرز کو لانے کا معاملہ کارڈز پہ ہے, ٹیبل پہ ہے سر؟ دیکھیں, نیب کی آپ نے پہلا پارٹ یہ تھا کہ نیب کی پروگرس سے مطمئن ہے یا نہیں. میرا خیال ہے آپ شاید کافی پرانی اسٹیٹمنٹ کو ریفر کر رہے ہیں. اس